ابھی میں جس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں وہ سپریم کورٹ میں بطور ایڈوکیٹ کام کر رہے ہیں، جناب اشتیاق چودھری صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں لیگل کونسل ہیومن رائٹس سوسائٹی پاکستان کے۔ آپ کی زوردار تالیوں میں اشتیاق چودھری صاحب۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے جس کی توفیق سے ہم سب جمع ہوئے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں جناب ڈاکٹر جیمز چنن اوپی صاحب اور ان کے ساتھ لبنہ منصور صاحبہ، ڈاکٹر پیٹرس بہادر صاحب اور دیگر احباب اہل فکر و نظر جو یہاں پہ جمع ہوئے۔ یقیناً ہم تاریخ کے جس عہد سے گزر رہے ہیں وہاں پہ ہر آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ ہماری نجات کیسے ہے۔ ہر ذی شعور یہ سوال کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں دکھ درد کب ختم ہوں گے۔ ہم نے مادی ترقی بہت کر لی، بہت بلندیوں تک چلے گئے، لیکن پھر بھی ہمیں سکون نہیں مل رہا، پھر بھی ہم بے سکون ہیں، پھر بھی ہمارے ہاں جھگڑے، فساد، لڑائیاں آخر کیوں ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا جس چنگاری کو شعلہ بنانے کے لیے سب اہل فکر و نظر یہاں پہ جمع ہوئے، وہ چنگاری ہے کیا؟ وہ چنگاری کیا ہے جس کو شعلہ بنانے کی ضرورت ہے؟ اور وہ چنگاری کب سے ہے؟ تو سادہ لفظوں میں جواب اس کا یہی ملتا ہے کہ وہ چنگاری ہمیشہ سے ہے، اور وہ چنگاری ہمارے ساتھ ہے، اور وہ چنگاری ہمارے ساتھ رہے گی۔ اور وہ چنگاری کیا ہے؟ وہ چنگاری ہماری روح ہے، ہماری روح ہے جو خالق کائنات نے ہر ذی شعور، ہر انسان میں پیدا کی۔ ہیومن بینگ، ہیومن لفظ ہے ہیومن، اس مٹی میں جو رب کائنات نے وہ روح داخل کی تو پھر یہ انسان بنا اور احسن تقویم کو پہنچا اور ہمارے سامنے آج دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مٹی اور روح مل کے انسان بناتے ہیں، اور آج اگر وہ چنگاری نظر نہیں آتی تو مطلب یہ ہے کہ وہ چنگاری کو ہم نے شاید دبا دیا ہے، وہ چنگاری شاید دب گئی ہے۔ وہ کس سے دب گئی ہے؟ وہ اس مٹی سے دب گئی ہے، کیونکہ روح کی اپنی خصوصیات ہیں، اس مٹی کی، اس بدن کی اپنی خصوصیات ہیں۔ بدن یہ چاہتا ہے، بدن ہوس پرست ہے، بدن لالچی ہے، بدن میں ایگو ہے، بدن میں انا ہے، بدن میں غصہ ہے، بدن میں نفرت ہے، بدن میں دوسرے کے خلاف ہوس ہے۔ ہر علائش، ہر برائی بدن میں ہے۔ تو روح جو چنگاری ہے وہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے، وہ پیورٹی ہے، وہ اوریجنلٹی ہے، وہ خدا کا پرتو ہے، وہ خدا کا ریفلیکشن ہے۔ وہ چنگاری خدا نے جو ہر انسان کے، جب وہ رحم مادر میں رب کائنات نے روح داخل کی تو اس چنگاری کو داخل کیا۔ ہوا یہ
کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ دنیا جس میں ہم بستے ہیں، پھر اپنی علائشوں سے اس روح کے اوپر جب لالچ کی گرد پڑتی ہے، اس روح کے اوپر جب ہماری نفرت کی گرد پڑتی ہے، اس روح کے اوپر جب دوسروں کے دکھ درد بانٹنے کی نہیں، دکھ درد دینے کی گرد پڑتی ہے، تو وہ چنگاری پھر دب جاتی ہے، اور وہ چنگاری دبی ہوئی ہے اس وقت نہ صرف پاکستان میں، ہمارے معاشرے میں ہر جگہ دبی ہوئی ہے۔ اس چنگاری کو ہوا دینے کی ضرورت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہوا کیسے دی جائے؟ بڑا آسان طریقہ ہے، کوئی لمبی سائنس نہیں ہے، ایک ہی طریقہ ہے اس چنگاری کو شعلہ بنانے کا اور اس روح کو بیدار کرنے کا۔ روح جس کا کنیکشن رب کائنات سے ہے، روح رب کائنات کا جب حکم ہے، اس کا پرتو ہے، اس کے کنیکشن میں ہے، وہ تو تڑپتی ہے اس بدن میں کہ وہ رب کائنات وہ شعلہ بننا چاہتی ہے۔ تو اس شعلہ بننے کے لیے ہمیں کیا کام کرنا ہوگا؟ مختصراً وہ یہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ بدلنا ہوگا۔ سوچ جب تک نہیں بدلے گی، جو ڈیسٹنی ہے نا انسان کا مقدر، ہم کہتے ہیں جنت دوزخ، جو فائنل آؤٹ کم ہے انسان کا مقدر، جو چیز بنتی ہے وہ کیسے بنتی ہے؟ وہ صرف دو چیزوں سے بنتی ہے، لمبی بحث میں نہیں جاتے، وقت کم ہے۔ ایک ہے سوچ، دوسرا ہے عمل۔ سوچ، عمل، ڈیسٹنی۔ جو آپ نے سوچا اسی پہ آپ عمل کریں گے، اور جو آپ نے عمل کیا وہی پھر آپ کا مقدر ہے۔ تو سوچ میں آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر کے اٹھیں، میں تو بہت گناہ گار ہوں، بڑے نیک باپ تشریف فرمایا ہے، دنیا میں جس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں۔ سوچ میں نفرت کی جگہ پھر محبت کو لے آئیں، سوچ میں جہاں پہ جیلسی ہے اس کو ختم کریں، وہ پیورٹی کو لے آئیں، اوریجنلٹی کو لے آئیں، روح سے ایک روح دوسرے روح سے بات کرنے کی اپنے اندر جب تک ہمت نہیں آئے گی تب تک، اور کسی کو ادب و احترام اس روح کے مطابق دینے کی جب تک جستجو پیدا نہیں ہوگی اور یہ سوچ نہیں آئے گی تو پھر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، جب تک وہ عمل آپ ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ سوچ نہیں بدلی جائے گی۔